ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے آبدائے ہرمز کے کشیدہ صورتحال کا ذمہ دار براہ راست امریکہ کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے لیے اپنے حد سے بڑے ہوئے مطالبات سے دستبردار ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکی جارحیت سے پہلے یہ عالمی گزرگاہ مکمل محفوظ تھی، مگر اب امریکی مداخلت نے بین الاقوامی پانیوں میں سیکیورٹی کا فقدان پیدا کر دیا ہے۔ بقائی نے زور دیا کہ ایران اور عمان اس خطے کے ساحلی ممالک ہیں اور محفوظ جہاز رانی کے لیے ایران کے ساتھ رابطہ ضروری ہے، کیونکہ ایران ہی اس گزرگاہ کی سلامتی کا اصل محافظ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر امریکی جنگی جہازوں نے مداخلت کی کوشش کی تو ایرانی مسلح افواج بھرپور جواب دینا چاہتی ہے۔ اس وقت ایران کا واحد مطالبہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہے اور وہ اس کے علاوہ کسی موضوع پر بات نہیں کر رہا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے امریکہ کے ساتھ حالیہ سفارتی تناؤ کو کم اہم قرار دیتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات کی مضبوطی پر زور دیا ہے، تاہم زمینی حقائق بڑھتی ہوئی خلیج کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ امریکہ نے آئندہ ایک سال میں جرمنی سے اپنے 5000 فوجی واپس بلانے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس کا پس منظر صدر ٹرمپ اور چانسلر مرز کے درمیان ایرانی پالیسی پر پائے جانے والے شدید اختلافات بتائے جاتے ہیں۔ اگرچہ چانسلر اس کمی کو ایران معاملے سے الگ قرار دے رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے جرمن مصنوعات بالخصوص گاڑیوں پر نئے محصولات کی لہر نے جرمن معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ نیٹو حکام اس فیصلے کے اثرات جاننے کے لیے واشنگٹن سے رابطے میں ہیں، جبکہ جرمن وزیر دفاع نے واضح کیا ہے کہ اب یورپ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے خود انحصاری کی راہ اپنانی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ضمانت کے طور پر جمع کرائے گئے 7 کروڑ روپے کی واپسی کی درخواست پر اہم سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے اس کیس کی کارروائی کی۔ سماعت کے دوران نیب نے سپریم کورٹ سے اپنی اعتراضی اپیل واپس لینے کا ریکارڈ پیش کیا، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ یہ ریکارڈ وفاقی آئینی عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا گیا۔ عدالت نے نیب کا بیان حلفی اور متعلقہ ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 11 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ یاد رہے کہ مریم نواز نے چودھری شوگر ملز ریفرنس بند ہونے کے بعد اپنی رقم کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو اسکینڈل کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ قرار دیتے ہوئے سی ڈی اے کے موقف کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس معاملے میں ججز، بیوروکریٹ، سیاستدانوں اور بینکر سمیت بااثر حلقے شامل ہیں جو گزشتہ 21 سال سے اس غیر قانونی عمل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے زور دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی کے سامنے وہ اپنا سخت موقف رکھیں گے تاکہ قانون کی بالادستی قائم ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طریقے سے یہ منصوبہ بیچا گیا وہ سراسر غیر قانونی تھا اور جس نے بھی ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ قانون امیر اور غریب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور وہ سی ڈی اے کو اس کیس میں مکمل سپورٹ فراہم کریں گے تاکہ انصاف کی جیت ہو۔ یوکرین نے روس کے زیر قبضہ زاپوریزیا جوہری پلانٹ اور اہم بندرگاہ پریمورسک پر ڈرون حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی توانائی مارکیٹ اور جوہری تحفظ کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے مطابق ایک ڈرون نے ریڈیشن کنٹرول لیبارٹری کو نشانہ بنایا، جبکہ پریمورسک بندرگاہ پر تیل کی تنصیبات کو بھی شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ یوکرینی صدر نے روسی جنگی جہازوں اور تیل بردار ٹینکروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے جواب میں روس نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $120 سے تجاوز کرنے کا انتباہ جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب دونوں ممالک کے درمیان جاری ڈرون جنگ میں شہری ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، جہاں روس نے ایک ہی رات میں 268 ڈرونز داغ کر یوکرین کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ تنازع اب نہ صرف زمینی محاذ بلکہ عالمی معیشت اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ اور کراچی اس وقت شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے، جہاں صبح سے چلنے والی گرم اور خشک ہواؤں نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا درجہ حرارت معمول سے 5 درجے اضافے کے ساتھ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب محض 27% رہ گیا ہے۔ گزشتہ رات بھی شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ شمال مغرب کی سمت سے آنے والی گرم ہوائیں لو کی صورت اختیار کر چکی ہیں، جس کے باعث طبی ماہرین نے شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے اور پانی کا زیادہ استعمال کرنے کی تاکید کی ہے۔